اللہ رب العزت نے ایمان والوں کے لیے جو جنت تیار کی ہے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا خود اپنا فرمان ہے، اعددت لعبادی الصالحین، میرے بندو میں نے جو تمہارے لیے جنت تیار کی ہے، ما لا عین رأت، اس جنت کو آج تک کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، ولا اذن سمعت، اس کا 100% درست تذکرہ آج تک کسی کان نے سنا ہی نہیں، ولا خطر علی قلب بشر، انسان کے تصورات سے بھی بالا تر وہ نعمتیں ہیں جو اللہ نے ایک ایمان والے کے لیے تیار کی۔ فرمایا کہ اس کا صحیح تصور اس جنت کا کسی بندے کے دل میں کبھی آیا ہی نہیں ہے۔ انسان کی سوچ کی ایک حد ہے، وہ اس حد تک سوچ سکتا ہے کسی چیز کی خوبصورتی کے بارے میں۔ یعنی اس حدیث کے اندر اللہ تعالیٰ یوں فرما رہے ہیں کہ تمہاری سوچ سے بالا تر اللہ نے وہ نعمتیں بنائی ہیں، اس کا اندازہ آپ اس حدیث سے لگا سکتے ہیں کہ دنیا چونکہ مومن کے لیے قید خانہ ہے، تکلیفیں ہیں، آزمائشیں ہیں، مصیبتیں ہیں، جس شخص کا جتنا زیادہ ایمان ہوگا اسی قدر اس کے اوپر آزمائشیں بھی زیادہ آئیں گی۔ کائنات کے اندر سب سے زیادہ ایمان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تھا، اور جتنی آزمائشیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آئی ہیں آج تک کسی انسان کے اوپر نہیں آئی۔ اب اس شخص نے تنگیوں کے اندر، پریشانیوں کے اندر، آزمائشوں کے اندر زندگی گزاری ہے، اب یہ شخص اللہ تعالیٰ کے پاس قیامت والے دن پہنچا ہے، اب حکم ہوگا کہ اس بندے کو جنت کا ایک نظارہ کروایا جائے۔ اس نے سالہ سال نہیں گزارے جنت کے اندر، اس نے صرف چند لمحات گزارے ہیں، اس کو صرف ایک سیر کروائی گئی ہے، ایک چکر لگوایا گیا ہے۔ لگوانے کے بعد، چکر لگوانے کے بعد اللہ رب العزت اس بندے سے سوال کرے گا، یا ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، هل رأیت بوسا قط، هل مر بک شدتا قط، تو نے دنیا کے اندر کوئی خوشی بھی دیکھی ہے، کوئی پریشانی بھی دیکھی ہے یا نہیں؟ دنیا کے اندر تمہیں کوئی آزمائش بھی آئی ہے؟ بعض اوقات ہوتا ہے نا، بندے کو بہت زیادہ خوشی ملی، بندہ کہتا ہے کہ میں پچھلے سارے غم بھول گئے ہوں اس خوشی کے ساتھ۔ آپ اندازہ لگا لیں، اللہ رب العزت اس بندے سے پوچھ رہا ہے کہ تمہیں کوئی دنیا کے اندر پریشانی بھی آئی ہے، تمہارے اوپر کوئی آزمائش، کوئی شدت بھی آئی ہے، تکلیفیں آئی ہیں؟ ابھی اس نے ایک چکر لگایا ہے، صرف ایک چکر۔ یہ بندہ اللہ رب العزت کو کہے گا، لا واللہ یا رب ما مر بی من بوس قط ولا رأیت شدتا قط، میں نے اپنی 60 سالہ، 70 سالہ، 50 سالہ زندگی گزاری ہے، میں نے اپنی زندگی کے اندر کسی قسم کا کوئی غم، کوئی پریشانی، کوئی شدت، کوئی تکلیف نہیں دیکھی۔
جنت کے ایک چکر کے ساتھ اپنا یہ سارے غم بھول گیا، ساری پریشانیاں ہی بھول گیا. اب اس کو ایک چکر لگوایا گیا. اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر مختلف صورتوں کے اندر جنت کا ایک نقشہ بیان کیا ہے، وہ بھی ہم انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھیں گے کہ جنتیوں کے مشغلے کیا ہوں گے، کیسے وہ رہیں گے جنت کے اندر. پچھلے جمعے ہم نے دروازوں کا تذکرہ کیا تھا کہ جن کو اللہ رب العزت کی طرف سے یہ انعام ہوگا کہ جنت کے 8 دروازوں سے ان کو آوازیں لگیں. اب یہ جنت کے اندر چلے گئے ہیں، اب یہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کر رہے ہیں. وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ. اس رب کی تعریفیں ہیں، اس رب کی حمدیں ہیں، اس کی تسبیحات ہیں کہ جس نے ہمارے ساتھ کیے ہوئے وعدوں کو پورا کر دکھایا ہے. ایسی نعمت اللہ رب العزت نے دی ہیں کہ ہمارا تصور بھی نہیں تھا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنت کے اندر یہ جو اللہ کی تسبیحات ہے نا، اللہ کی حمد و ثنا ہے، جس طرح دنیا کے اندر رہتے ہوئے تم سانس لیتے ہو، اس کے لیے تمہارے لیے کوئی زور نہیں لگتا، کوئی ارادہ نہیں ہے. بغیر ارادے کے، بغیر زور کے تم اپنا سانس لیتے ہو. سوئے ہوئے بھی ہو، اس وقت بھی تمہیں اپنا کچھ پتہ نہیں ہے، لیکن اس وقت بھی تمہارے سانسیں چل رہی ہوتی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کے اندر ایمان والا اللہ کی تسبیحات ایسے کرے گا جیسے تم سانس لیتے ہو، بغیر ارادے کے اس کی زبان سے اللہ کی تسبیحات نکلتی رہیں گی. یہ اللہ رب العزت نے جنت تیار کی ہے ایمان والوں کے لیے. اللہ رب العزت نے ہر جمعے کے اندر ہم سورت دہر سنتے ہیں، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے بڑے خوبصورت انداز کے ساتھ جنتی نعمتوں کا تذکرہ کیا. فرمایا وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا. یہ ان لوگوں کا بدلہ ہے جنہوں نے دنیا کے اندر رہ کر ہماری آزمائشوں کے اوپر صبر کیا ہے. گناہ کرنے کو دل کرتا تھا، شیطان کھینچتا تھا. ان النفس لامارۃ بالسوء، نفس امارہ جو ہے انسان کو برائی کی طرف لے کر جاتا ہے، لیکن انہوں نے صبر سے کام لیا، تحمل سے کام لیا. اللہ رب العزت کی طرف سے جو ان کے لیے احکامات تھے ان کے اوپر پابندی کے ساتھ انہوں نے شیطان کی پیروی نہیں کی، صبر کرتے ہوئے زندگی گزاری ہے. اللہ نے فرمایا ہم نے ان کے لیے جنتم وحریرا، جنت بھی تیار کی ہے اور جنت کا ریشم بھی تیار کی ہے. پھر فرمایا اللہ رب العزت نے کہ جب وہ تکیے لگائے ہوئے ہوں گے، متکئین فیہا علی الارائک لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا، وہاں پر اللہ نے جو جنت بنائی ہے نہ تو گرمی کی شدت ہے اور نہ ہی اتنی ٹھنڈا کہہ کہ بندے کو کچھ اوپر سے پہننا پڑے. پھر اللہ رب العزت نے جنتی برتنوں کا آگے چل کے ذکر کیا ہے. جو برتن تیار کیے نا اللہ رب العزت نے، جام تیار کیے ہیں. فرمایا قواریر من فضۃ قدروها تقدیرا، ایسی چاندی جو شیشے اور چاندی کے ساتھ مل کے بنائی گئی ہے، ملا کے بنائی گئی ہے. یعنی وہ جو برتن ہے جنت کے اندر ایمان والے کے لیے، وہ اللہ رب العزت نے چاندی اور شیشے کو ملا کے بنائے ہیں. اس کا اللہ رب العزت نے ذکر کیا ہے. وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا، ایک مشروب ہوگا زنجبیل، وہ جو اللہ رب العزت نے جنت کے اندر جام پلانے ہیں وہ ان کے اندر ڈالا جائے گا، وہ مشروب کی ملاوٹ ہوگی. وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ، جنت کے اندر اللہ رب العزت نے
چھوٹے چھوٹے بچے بنائے ہیں۔ یہ انسان کی فطرت ہے نا کہ بچوں کے ساتھ خوشی محسوس کرتا ہے، انسان کی فطرت کے اندر اللہ رب العزت نے شامل کیا ہے کہ صبح سے لے کر شام تک یہ محنت کرتا ہے، کام کرتا ہے، کہتا تھکاوٹ بڑی ہو گئی ہے، گھر جا کے بچیاں نو وینے آنا جی تو خوشی مل جاندی ہے، میں خوش ہو جانا، ساریاں تھکاوٹاں ہی اتر جاندی ہیں۔ اللہ رب العزت نے جنت کے اندر چھوٹے چھوٹے بچے بنائے، فرمایا وہ ان کے گرد چکر لگائیں گے، ان کو جام پیش کریں گے۔ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ إِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَنْثُورًا وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا، تم دیکھو گے کہ وہ ایسے لگیں گے جیسے جنت کے اندر موتی پھر رہے ہیں، موتی پھر رہے ہیں، ایسے خوبصورت وہ بچے اللہ رب العزت نے بنائے جنت کے اندر۔ وہ پھر جام پیش کریں گے۔ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، فرمایا کہ ہم نے ان کے لیے شرابًا طَهُورًا، پاکیزہ شراب تیار کی ہیں۔ کیسی شراب، اس کی خصوصیت کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے ایک اور موقع کے اوپر اس کی خصوصیت بیان کی ہے کہ اس کے ساتھ سر کو درد نہیں ہوگی، پریشانی نہیں ہوگی، عقل ختم نہیں ہوگی، تمہارے جسم کو نقصان نہیں پہنچائے گی۔ یہ ساری جنتی نعمتوں کا اللہ رب العزت نے اس صورت کے اندر ذکر کیا ہے، جو ہم ہر جمعے کو فجر کی نماز کے اندر دوسری رکعت کے اندر سنتے ہیں۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی درختوں کا ذکر کیا ہے، فرمایا ان فی الجنت شجر ان فی الجنت غرفا یرا ظاہرها من باطنها وباطنها من ظاہرها، اللہ رب العزت نے جنت کے اندر جو محلات بنائے ہیں نا، جو کوٹھیاں بنائی ہیں، جو بنگلے بنائے ہیں، ان کا ظاہر جو ہے باہر والا حصہ اندر سے نظر آئے گا، اور اندر والا حصہ فرمایا وہ باہر سے نظر آئے گا۔ اتنے خوبصورت وہ محلات ہیں۔ صحابہ کرام نے سوال کیا اللہ کے رسول، یہ اتنے خوبصورت محلات کہ باہر والا حصہ اندر سے نظر آ رہا ہے اور اندر والا حصہ باہر سے نظر آ رہے ہیں، اللہ کے رسول یہ نعمتیں کن کے لیے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی خصوصیات بیان کی ہیں۔ لمن اطعم الطعام، فرمایا ان کی پہلی خصوصیت یہ ہوگی جن کے لیے یہ محلات بنائے ہیں۔ محلات کی اور بھی خصوصیات بیان کی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ مثال کے طور پر ایک حدیث کے اندر الفاظ ہیں، آپ نے فرمایا جنت کے اندر کچھ محلات ایسے ہوں گے، ایسے لگے گا جیسے موتیوں کو تراش کے بنائے گئے ہیں، موتیوں کو تراش کے بنائے گئے ہیں۔ تو یہ محلات کن کے لیے بنائے ہیں؟ لمن اطعم الطعام، وہ لوگ جو بھوکوں کو کھانا کھلاتے ہیں، بھوکے لوگوں کے لیے کھانے کا بندوبست کرتے ہیں، اپنے پڑوس کے اندر، اپنے رشتہ داروں کے اندر۔ صدقے کی بھی یہ ایک قسم ہے، ضروری نہیں کہ آپ پیسہ ہی صدقہ کریں، آپ گھر سے نکلے ہیں سبزی لینے کے لیے، اپنے گھر کے لیے، آپ اپنے محلے کے اندر، اپنی گلی کے اندر کوئی ایسا گھر جو غریب ہے، مسکین ہے، ان کے اندر شامل ہونے کے لیے کہ جو بھوکوں کو کھانا کھلاتے ہیں، آپ جتنی سبزی اپنے لیے لیتے ہیں اس سے آدھی سبزی اس گھر کے لیے لے لیں، اس گھر کے لیے، روزانہ نہیں، چلو ہفتے بعد ہی ہو جائے۔ اللہ جانتا ہے غریب کے منہ سے نکلنے والی دعا اللہ رب العزت بہت جلد قبول کرتے ہیں۔ یہ 4-5 سال پرانا شاید واقعہ ہے، ریاض کے ایک شہر کا، کہ ایک شخص کو، وہ بڑا لمبا واقعہ ہے، کہ ایک شخص کو خواب آیا کہ فلاں بندے کو عمرہ کرواؤ۔ ایک دن، دوسرے دن، تیسرے دن، خیر وہ اس کے گھر گیا، اس کو بلایا، وہ بظاہر کوئی ایسا لگتا نہیں تھا کہ بڑا نیک ہو، وہ لے گیا، اس کو عمرہ کروایا۔ وہاں پر آخری طواف کرنے کے بعد جب وہ بیت اللہ سے نکل رہے تھے، اس کی روح پرواز کر گئی،
بندہ بڑا حیران ہوا کہ یہ کیا معاملہ ہے کہ 3 دن مسلسل خواب پھر عمرہ کروایا گیا ہے، تو یہاں اتنی خوبصورت موت اس کو نصیب ہوئی ہے کہ بیت اللہ کے سامنے اللہ رب العزت نے اس کی روح کو قبض کیا ہے۔ جا کے پوچھا اس کی بیوی سے کہ اس کی یہ کون سی نیکی کرتا تھا کہ اللہ رب العزت نے اس کو اتنی خوبصورت موت دی؟ اس کی بیوی نے بتایا کہ وہ یہ بظاہر کوئی اتنا بڑا نیک تو نہیں تھا، لیکن ہاں اس کی یہ خصوصیت تھی، ہمارے محلے کے اندر، ہماری گلی کے اندر ایک بیوہ عورت رہتی تھی، یہ جب اپنے گھر کے لیے کوئی فروٹ کوئی بھی چیز لے کر آتا تھا، جتنا اپنے لیے لے کر آتا تھا اپنے بچوں کے لیے، اتنا فروٹ یہ اس بیوہ عورت کے بچوں کے لیے بھی لے کر آتا تھا۔ دروازے کے اندر رکھ کر دروازے پہ دستک دیتا تھا کہ بی بی یہ اٹھا لو۔ وہ عورت اس کو دعا دیا کرتی تھی کہ اللہ تیرا خاتمہ ایمان پہ کرے، تیری خوبصورت موت اللہ رب العزت تجھے نصیب کرے۔ بندہ کہنے لگا بس اسی وجہ سے اللہ رب العزت نے اس غریب بندے کی دعاؤں کے ساتھ اس کو اتنی خوبصورت موت دی ہے۔ تو فرمایا یہ محلات جن کا ظاہر والا حصہ اندر سے اور اندر والا حصہ باہر سے نظر آتے ہیں، یہ ان لوگوں کے لیے محلات اللہ رب العزت نے تیار کی ہیں، لمن اطعم الطعام، جو بھوکے لوگوں کے لیے کھانے کا بندوبست کرتے ہیں۔ اور دوسری وَأَلَانَ الْكَلَامِ، خوبصورت کلام کرنے والے، زبان سے مٹھاس بکھیرنے والے، زبان کی تلواریں چلانے والے نہیں، اخلاق اچھا ہے، زبان اچھی زبان استعمال کرتے ہیں۔ اور پھر فرمایا وَتَابَعَ الصِّيَامِ، کثرت کے ساتھ روزے رکھنے والے۔ رمضان المبارک کے روزے تو رکھنے ہی رکھنے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ نفلی روزوں کا اہتمام۔ ابھی سردی آ رہی ہے، دن چھوٹے ہو گئے ہیں، راتیں لمبی ہو گئی ہیں۔ محدثین خوشی محسوس کیا کرتے تھے، سردی کی آمد پر خوشی محسوس کیا کرتے تھے کہ ہمارے لیے یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ سردی آ گئی ہے، راتیں لمبی ہیں، لمبی راتوں کے اندر ہم اپنی نیند بھی پوری کر لیں گے، اور پھر نیند پوری کرنے کے بعد ہم پچھلی رات اٹھ کر اپنے رب کے حضور تہجد کی نماز بھی ادا کر لیں۔ اور دن چھوٹے ہیں، چھوٹے دنوں کے اندر روزے کا پتہ ہی نہیں چلتا، ہم بڑی آسانی کے ساتھ اپنے روزوں کو بھی پورا کر لیں گے، خوشی محسوس کیا کرتے تھے۔ تو فرمایا کثرت کے ساتھ روزے رکھنے والا ہے۔ وَصَلَّى بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، رات کی تاریکیوں کے اندر جب کوئی نہیں دیکھ رہا، رات کی تاریکیوں کے اندر لوگ سو رہے ہیں، یہ اس وقت کھڑے ہو کر اپنے رب کے حضور نمازیں ادا کیا کرتا تھا۔ یہ 4 صفتیں جس بندے کے لیے اندر ہوں، بھوکوں کو کھانا کھلانے والا، زبان کا اچھا استعمال کرنے والا، کثرت کے ساتھ روزے رکھنے والا، اور پچھلی رات اٹھ کر نماز ادا کرنے والا۔ اس کی کوئی قید نہیں بیان کی کہ وہ 8 رکعتیں ہی پڑھے، آپ کو اللہ رب العزت 2 رکعت بھی نصیب کر دیں، 2 رکعت بھی، انشاءاللہ العزیز ہمیں اللہ رب العزت ان لوگوں کے اندر شامل کرے گا جن کے لیے اللہ رب العزت نے یہ محلات تیار کی ہیں۔ لمبی راتیں کافی لمبی ہو گئی ہیں، رات کو جلدی سوئیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا۔ پھر صبح اٹھ کر تہجد کی نماز 2 رکعتیں پڑھ لیں، فجر کی نماز سے تھوڑی دیر پہلے اٹھ جائیں، آدھا گھنٹہ 35 منٹ 40 منٹ پہلے اٹھ جائیں، وضو کریں، رب کے حضور کھڑے ہو کر آسمان کا رب عرش چھوڑ کر، یہ ایسا خوبصورت سہانا وقت ہے کہ آسمان کا رب اپنا عرش چھوڑ کر اپنے بندوں کی حاجتوں کو پورا کرنے کے لیے آسمان دنیا پر آ گیا ہوتا ہے۔ میرے بندو، اب تمہیں کوئی دیکھ نہیں رہا، اب تمہارے جتنے مرضی گناہ ہیں، اٹھ کر بندوں سے بندہ چھپتا ہے کہ کوئی مجھے روتا ہوا نہ دیکھ لے۔ اللہ فرماتا ہے میں تمہارے قریب آ گیا ہوں، میں تمہارے قریب آ گیا ہوں، اٹھو
مصلی پہ کھڑے ہو کر تھوڑے سے میرے سامنے آنسو بہا لو. فرمایا ہے کوئی مجھ سے بخشش طلب کرنے والا؟ اللہ رب العزت آواز لگاتا ہے اس وقت, ہے کوئی مجھ سے بخشش طلب کرنے والا؟ میں تمہارے گناہوں کو بخش دوں. تو فرمایا کہ یہ محلات اللہ رب العزت نے جنت کے اندر تیار کیے, اور جنت کے درختوں کا ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے. فرمایا تیز دوڑنے والا گھوڑا, جنت کا ایک درخت جو ہے اس کی لمبائی چوڑائی اتنی ہے ایک درخت کی, تیز دوڑنے والا گھوڑا 100 سال تک ایک طرف مسلسل چلتا رہے, دوڑتا رہے, اس ایک طرف کا سایہ ختم نہیں ہوگا, گولائی کے اندر نہیں, ایک طرف کا سایہ مسلسل دوڑتا رہے. یہ نعمتیں اللہ رب العزت نے بنائی ہیں. اور پھر اللہ رب العزت نے حوروں کا ذکر کیا ہے, جنت کے اندر خوبصورت بیویاں ایمان والوں کے لیے تیار کی ہیں, اور ان کی خصوصیت اللہ رب العزت نے بیان کی ہے. کأنہن الیاقوت والمرجان, وہ ایسے ہیں کہ گویا یاقوت اور مرجان کے ہیرے ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو ان امرأة من اہل الجنہ, جنتی جو عورت ہے نا, اطلعت الى اہل الارض, اگر وہ جنت دنیا کے اندر ایک دفعہ جھانک لینا, لا اضاءت ما بینہما, زمین و آسمان کے اندر جو کچھ بھی ہے, مشرق مغرب کے اندر جو کچھ بھی ہے, اس کے ایک دفعہ جھانکنے سے سب کچھ روشن ہو جائے. تیار پتہ کن کے لیے کیے ہیں؟ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے مسند احمد کے اندر, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کو پتہ ہے کہ میں حق پر ہوں لیکن اس کے باوجود وہ اپنے جھگڑے کو چھوڑ دیتا ہے, اللہ کی رضا کے لیے جھگڑے کو چھوڑ دیتا ہے. مسند احمد کی حدیث ہے, قیامت کا دن ہوگا, اللہ رب العزت اس بندے کو بلائے گا, اللہ کہے گا اے میرے بندے تم نے میرے لیے معاف کیا تھا. اب جنتی حوروں میں سے جس حور کے ساتھ تیرا دل کرتا ہے, جس کے اوپر تو ہاتھ رکھے گا, میں رب خود تمہارا نکاح اس حور کے ساتھ کر دوں. کیوں دی جنت حورا چاہیے دیا نا کہ نہیں چاہیے؟ نہیں چاہیے دیا, چاہیے دیا نے, پھر معاف کرنا چاہیے کہ نہیں؟ چھوڑ دیں یار جھگڑوں کو. ہم نہ اپنی انا کے اندر اتنے اندھے بہرے ہو جاتے ہیں کہ سب کچھ برباد کرنے کے بعد آخر پہ پھر ہوتی صلح ہی ہے, آخر پہ ہوتی صلح ہی ہے. کئی واقعات ایسے ہیں, گھروں کے گھر اجڑ گئے, معاشرہ برباد ہو گیا, جائیدادیں ختم ہو گئیں, اینڈ پہ ہوا کیا ہے؟ صلح ہوئی ہے. ایک ہم پہلے نہیں ہو سکتا, اور پہلے کر کے اللہ رب العزت کی جنت حاصل کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث بیان کی ہے. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب جنتی جنت کے اندر چلے جائیں گے نا, وقت تھوڑا ہم اپنی بات کو مختصر کرتے ہیں, جنتی جنت کے اندر جب چلے جائیں گے تو اس وقت ایک آواز لگانے والا آواز لگائے گا. وہ آواز کیا ہوگی؟ آواز لگانے والا آواز لگائے گا جنتیوں اب تیار ہو جاؤ, اب تمہارے لیے ایک اور نعمت تمہیں ملنے لگی ہے. جنتی حیران ہو جائیں گے, یا اللہ جنتی نہریں مل گئی, پھل مل گئے, جنت کے خوبصورت محلات مل گئے, بیویاں مل گئیں, اب پیچھے کیا رہ گیا ہے؟ پیچھے کیا رہ گیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کو متوجہ کر کے اچانک پھر اللہ رب العزت نور کے پردے ہٹا کے ایمان والوں کو اپنا دیدار کروائے گا, دیدار کروائے گا اللہ. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کے اندر اس نعمت سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں ہوگی کہ جس شخص کو اللہ رب العزت کا دیدار نصیب ہو جائے. صحابی نے سوال کیا اللہ کے رسول ہم کیسے دیکھیں گے, اللہ کو کیسے دیکھیں گے جنت کے اندر؟ فرمایا چاند نظر آ رہا ہے جی, اللہ کے رسول آ رہا ہے, سامنے دیکھ رہے ہو, کوئی رکاوٹ کوئی پردہ, اللہ کے پیغمبر کچھ بھی نہیں ہے,
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کے اندر جب تم اپنے رب کو دیکھو گے تو ایسے ہی دیکھو گے، بغیر کسی پردے کے۔ اور آخری حدیث عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آخری جنتی جب جنت کے اندر جائے گا، یہ تو اونچے درجے کے جنتی ہے نا، فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ نے جنت کے 100 درجے بنائے ہیں، اور ہر درجے کے درمیان جتنا زمین و آسمان کے درمیان فاصلہ ہے اتنا فاصلہ رکھے اللہ رب العزت نے، اور اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ جنت کے 100 درجے اللہ رب العزت نے شہید کو دینے ہیں، یعنی زمین و آسمان کے درمیان جتنا خلا ہے 100 اتنی جائیدادیں اللہ رب العزت نے شہید کو دینی ہے۔ فرمایا جب تم اللہ سے سوال کرو نا تو جنت الفردوس کا سوال کیا کرو، یہ 100 درجوں میں سے سب سے اوپر والا درجہ ہے جنت الفردوس۔ فرمایا اس سے اوپر اللہ رب العزت کا عرش ہے، وہاں سے پھر نہریں پھوٹتی ہیں جنت کی جو پھر نیچے والے درجوں کے اندر آتی ہیں۔ اب آخری جنتی جنت کے اندر جانے لگا ہے، آخری جنتی بڑی ایمان افروز حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جہنم سے نکلا ہے سب سے آخر پہ لڑکھڑاتا ہوا، کبھی آگ اس کو پکڑتی ہے کبھی چھوڑ دیتی ہے، اب یہ کنارے کے اوپر چڑھ کے بیٹھ گیا، چڑھ کے بیٹھ کے پھر پیچھے دیکھتا ہے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتا ہے، اللہ کی تعریفات کرتا ہے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے جہنم سے نکال دیا، تیرا بڑا شکر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کے سامنے نا ایک دیوار، ایک درخت کھڑا کیا جائے گا جس کا سایہ بڑا خوبصورت ہوگا، بڑا خوبصورت سایہ ہوگا۔ یہ بندہ اس وقت اللہ تعالیٰ سے سوال کرے گا یا اللہ جہنم سے نکال دیا، تیرا بڑا شکر ہے، یا اللہ تھوڑی سی اور مہربانی کر دے، مجھے نا یہ کنارے سے اٹھا کرنا اس درخت کے نیچے کر دے۔ یہ صحیح مسلم اور بخاری کی حدیث ہے۔ اللہ پوچھے گا دیکھ لو آگے کر دیتا ہوں لیکن آگے سوال نہیں کرنا ہے۔ اب یہ اس درخت کے نیچے چلا گیا ہے، اب بندہ ہے نا اللہ رب العزت نے جب یہ اوپر والی نعمت دیکھتا ہے نا، اپنے سے بڑی نعمت یہ اس کے پاس ہے تو اس کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کو وہ ملنی چاہیے۔ اب یہ درخت کے نیچے چلا گیا ہے، اس سے آگے اور درخت ایک ہے، اس کے ساتھ پانی بھی چل رہا ہے، وہ اس کا سایہ اس سے بھی زیادہ گھنا ہے، اب اس سے پھر بھی صبر نہیں ہو رہا ہے، کہتا ہے یا اللہ جہنم سے نکالا، اس درخت کے نیچے بٹھا دیا، یا اللہ ان تھوڑا یہ ہو رگا کر دے۔ حدیث کے الفاظ ہیں اللہ پھر اس کی بے صبری کو دیکھے گا، یہ بار بار سوال کر رہا ہے، اللہ اس کی بے صبری کو دیکھ کر اللہ اس کو اس درخت کے نیچے کر دے گا۔ یہ 3 درخت اس طرح پھر اس سے گھنا پھر اس سے گھنا سوالات کر رہا ہے، بار بار کہتا ہے یا اللہ ان آگاہ نہیں مانگتا، اس درخت تھلے بٹھا دے، کرتے کرتے جنت کے دروازے پہ چلا جائے گا۔ ہم یہ کہے گا کہ یا اللہ ان تھوڑا یہ دھکا اور لا دے، جنت کے اندر چلا جائے گا۔ اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، مسلم کی حدیث کے اندر یہ اضافہ ہے کہ جب یہ جنت کے اندر جائے گا نا، اللہ اس کو پھر جنت کے اندر داخل کر دے گا، شرط یہی ہوگی کہ دوبارہ سوال نہیں کرنا ہے۔ اب یہ چلا گیا، اب اس کو اللہ رب العزت جنت ایسے دکھائے گا کہ جیسے جنت بھری ہوئی ہے، جنت کے اندر جگہ ہی کوئی نہیں، یہ باہر آ گیا، کہتا ہے یا اللہ تیری جنت کے اندر تو جگہ ہی کوئی نہیں ہے، میں کہاں جاؤں، کو بین کھلون بھی جگہ ہونی چاہیے تھی۔ اللہ تعالیٰ اس بندے کو فرمائے گا اے میرے بندے، زمین و آسمان کے درمیان جتنی جگہ تھی اس سے 10 گنا اس کے برابر اگر جگہ تمہیں دے دی جائے تو تم راضی ہو جاؤ گے؟ سب سے آخری جنتی 10 گنا زمین و آسمان کے برابر جگہ اگر تمہیں دے دی جائے تو راضی ہو جاؤ گے؟ یہ بندہ اس وقت اپنے رب سے کہے گا کہ یا اللہ میں تو انسان ہوں، میں کسی کے ساتھ مذاق کروں تو بات بنتی ہے، جنت کے اندر جگہ کوئی نہیں، تو کہہ رہا ہے 10 گنا زیادہ زمین و آسمان کے برابر جگہ، میں دیکھ کے آیا ہوں جگہ کوئی نہیں، یا اللہ تو میرے ساتھ مذاق تو نہ کر۔
عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ اتنی حدیث بیان کر کے اپنے شاگردوں کو کہتے ہیں کہ ہنسنے لگے، مسکرانے لگے. کہتے ہیں تم نے مجھ سے پوچھا نہیں میں مسکرایا کیوں ہوں، میں ہنسا کیوں ہوں، جی بتائیں آپ کیوں مسکرائے؟ فرمایا بندے کی یہ بات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث جب ہمیں بیان کی نا تو اللہ کے رسول علیہ السلام اتنا مسکرائے کہ آپ کی یہ آگے والی جو داڑھیں تھی نا یہ بھی نظر آنے لگیں، اتنا آپ مسکرائے. اور اتنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت کم مسکرائے ہیں کہ آپ کھل کھلا کے ہنسے ہوں. فرمایا کہ یہ حدیث بیان کرتے وقت اللہ کے رسول علیہ السلام اتنا مسکرائے. اب ہم نے اللہ کے رسول علیہ السلام سے پوچھا کہ اللہ کے پیغمبر آپ کیوں اتنا مسکرائے ہیں، اتنا خوش کیوں ہوئے ہیں؟ تو اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا بندے کی یہ بات سن کر اللہ رب العزت بھی مسکرائے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، آپ کی سنت کے اوپر عمل کرتے ہوئے، اللہ کی سنت کے اوپر عمل کرتے ہوئے، صحابہ کرام کی سنت کے اوپر عمل کرتے ہوئے ہمیں بھی تھوڑا سا مسکرا دینا چاہیے. فرمایا اللہ یہ کہے گا یا اللہ میرے ساتھ مذاق میں کروں تو کام بنتا ہے، تو میرے ساتھ مذاق کر رہا ہے. اللہ فرمائے گا نہیں، تجھے اتنی جنت مل چکی ہے، زمین و آسمان کے درمیان جتنی جگہ تھی اس سے 10 گنا زیادہ اللہ رب العزت نے، اللہ فرمائے گا میں نے تمہیں جگہ دے دی ہے، یہ سب سے آخری جنتی ہے، سب سے آخری جنتی. جنت کتنی آسان ہے، کتنی آسان ہے. اللہ رب العزت نے نا چھوٹے چھوٹے مواقع ہمیں مہیا کیے ہیں. اس کے پاس 99 درجے ہیں، 99. جس کو ایک درجہ دیا گیا ہے، ماں کو ایک درجے سے بھی پتہ نہیں کتنا کم حصہ اس کو دیا گیا ہے. اس ماں کو کہتی میں مر جاؤں لیکن میرے بیٹے کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے. وہ آسمان کا رب ہے، اس کے پاس 99 درجے ہیں، وہ کیسے تمہیں جہنم کے اندر داخل کرے گا؟ اس لیے اس نے چھوٹے چھوٹے مواقع مہیا کیے ہیں، چھوٹے چھوٹے مواقع. فرمایا کوئی بندہ 3 دفعہ ایمان کی حالت میں اس طرح ہی کہہ دے کہ یا اللہ مجھے جنت میں داخل کر دینا، 3 دفعہ اس طرح کہہ دے، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں جنت خود اس بندے کے لیے دعا کرتی ہیں یا اللہ اس بندے کو ضرور جنت کے اندر داخل کرنا. کتے کو پانی پلانے والی عورت، اللہ نے شکریہ بھی ادا کیا، اللہ نے اس کے سارے گناہوں کو بھی معاف کر دیا. ایک شخص راستے سے اس نے ایک جھاڑی کاٹ دی تھی، اس کے بدلے میں اللہ نے اس کو جنت عطا کر دی ہے. اللہ کو راضی کرنا بڑا آسان ہے، بڑا آسان ہے اللہ رب العزت کو راضی کرنا. میرے اندر دیر ہے کہ میں اپنے رب کے قریب آتا ہی نہیں ہوں، میں اپنے رب کے قریب آتا ہی نہیں ہوں. میں نے اس کی محبت کو محسوس ہی نہیں کیا ہے کہ وہ کتنی محبتیں کرنے والا ہے. فرمایا اللہ رب العزت نے کوئی بندہ اگر میری طرف ایک بلشت آتا ہے نا، کتنی زندگی اس نے گزار لی ہے، 60 سالہ 70 سالہ 80 سالہ سانسیں چل رہی ہیں، اس کی 100 سال بھی عمر ہو گئی ہے، اگر اس کی سانسیں چل رہی ہیں نا، اگر وہ میرے پاس آ جائے، فرمائے ایک بلشت میرے پاس آئے نا تو میں اس کی طرف ایک ذرا آتا ہوں. اگر وہ میری طرف چل کے آئے نا، حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتا ہے میں اس کی طرف دوڑ کے آتا ہوں، کوئی میری طرف آئے صحیح. اس لیے میرے بھائیوں سانسیں چل رہی ہیں، پتہ نہیں کب ختم ہو جائیں، پتہ نہیں کب یہ سانسیں بند ہو جائیں. نہ مجھے پتہ ہے نہ آپ کو پتہ ہے، پتہ نہیں ہم نے عصر کی نماز بھی ادا کرنی ہے یا نہیں. اللہ رب العزت کو راضی کریں، اس کے قریب ہوں، اس کی رحمتوں کو محسوس کریں، اس کی رحمتوں کو سمیٹا کریں. اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہم سب کو جنت الفردوس کا داخلہ نصیب فرمائے. اللہم انا نسألک الجنت الفردوس، اللہم انا نسألک الجنت الفردوس، اللہم انا نسألک الجنت الفردوس.